تواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ توبہ جو ہے اس کی دو طرفہ لفظ ہے، بندے نے معصیت سے توبہ کی اور اللہ نے جو اپنی شفقت کی نگاہ پھیر لی تھی دوبارہ لوٹا کر اپنی شفقت اور محبت اور عنایت کی جو ہے اس کی طرف رخ کر لیا۔ یہ توبہ ہے دو طرفہ۔ اب توبہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سے بالکل جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط کام ہو گیا، کسی وقت غلط ماحول میں انسان جا بیٹھا ہے، پھنس گیا ہے وہاں، اور اس ماحول کے فوری اثرات اس پر ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی کچھ اور لوگ بھی کوئی غلط حرکت کر رہے تھے وہ بھی کر بیٹھا۔ اس طرح کے معاملے کے لیے آتا ہے جذبات، اس میں لفظ جہالت آیا ہے اور اس پر بحث کی مفسرین نے۔ جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، نہیں، معلوم تو تھا کہ گناہ ہے، لیکن یہ کہ یا تو اس گناہ کی پاداش سے اس وقت جو ہے انسان کو مستحضر نہیں رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی، تو کیا بنے گا، اس سے ایک جہالت اور نادانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یا جاہل کا لفظ عربی زبان میں جو آتا ہے وہ عالم کے مقابلے میں نہیں آتا، حلیم کے مقابلے میں آتا ہے۔ حلیم الطبع انسان وہ ہے جو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، پرووک نہیں ہوتا فوری طور پر، ذرا سی کسی نے اشتعال آمیز بات کی اور پھٹ پڑے اور غصے کے اندر آ گئے اور آپے سے باہر ہو گئے، نہیں، وہ جاہل کہلائے گا۔ ایک حلیم الطبع شخص وہ ہوتا ہے، سیلف پوزیس کرتا ہے اپنے آپ کو، سیلف پوزیشن کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نادانی یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ تو معلوم تھا کہ ہے، لیکن پھر بھی در حقیقت انسان کا کوئی بھی عمل کر گزرنا جو ہے وہ جذبات کی رو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پر شہوت غالب آ گئی، اس وقت اس کے اوپر کوئی اور جو ہے مال کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا، ٹیمپٹیشن ہو گئی کہ وہ کسی حرام ذریعے سے مال کو کما بیٹھا۔ ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی جیسے ہی انسان جو ہے وہ ہوش میں آیا فوراً توبہ کرے۔ یہ ہے اصل میں اس کا اصل مفہوم، اگرچہ مفسرین نے بہت عمدہ بحثیں کی ہیں اس پر کہ یتوبون من قریب سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی توبہ کرے، وہ کافی عرصے کے بعد بھی توبہ کرے تو موت سے پہلے پہلے اگر توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ جو ہے قریب ہی شمار ہوگی، اس لیے کہ زندگی ہے کتنی، 30 40 50 60 70 سال، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، بہت مختصر ہے، بہت ہی تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس میں اگر انسان نے فرض کیجئے کسی ایک گناہ پر وہ کئی سال تک جو ہے متواتر عمل کرتا رہا، لیکن اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ کر رہا ہے، تو یہ بھی توبہ ان قریب ہی شمار ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن أخيا ورتل القرآن۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ کا یہ حق ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب کہ ان میں سے کسی کا موت کا معاملہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، موت سرہانے آن کھڑی ہوئی ہو، قال انی تبت الآن، تو اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ولا الذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ کا کوئی حق ہے کہ جو مر جائیں کفری کی حالت میں، کہ وہ بھی کہیں گے جا کر وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پروردگار اب توبہ کرتے ہیں، ہم باز آ گئے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، حقیقتیں ہم پر منکشف ہو گئی، 14 طبق ہمارے روشن ہو گئے، ہم نے حقیقت سن بھی لی دیکھ بھی لی، اب ہمیں ذرا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے ہم کرتے تھے، اب ہمیں یقین کامل حاصل ہو گیا، اس کے مطابق صحیح کام کریں گے۔ وہ توبہ وہاں قبول نہیں ہوگی، نہ وہ توبہ آخرت کے اندر قبول ہوگی، میدان حشر میں قبول ہوگی، یا جہنم میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی، نہ ہی اس دنیا میں جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ توبہ جو ہے جب تک کہ یہ گھنگرو نہیں بولتا انسان کے حلق میں، آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت میں جو ہے وہ بلغم وغیرہ جب جو ہے وہ ٹریکیا وغیرہ کے اندر اور پھیپھڑوں کے اندر بولتا ہے تو وہ آخری وقت میں نزا کے وقت جو گھنگرو سا بول رہا ہوتا ہے حلق کے اندر، یہ غرغر ہے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، امید دلائی گئی ہے، یقین نہیں دلایا گیا۔ یقینی تو توبہ وہ ہے اللہ کے ذمے ہے کہ جو انسان نے غلطی کی اور فوراً توبہ کر لی۔ البتہ اس میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ فرض کیجئے اس کے بعد پھر کبھی وہی موقع پیش آ گیا، پھر خطا ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، پھر جذبات کی رو میں بہ گئی، پھر توبہ کی، پھر کیا، پھر کوئی حرج نہیں۔ توبہ تواب اسی لیے کہا گیا ہے کہ توبہ کرتے رہنے والا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون،
تمام بنی آدم انتہائی خطا کار ہیں، سب کے سب خطا کار ہیں۔ کون ہے کہ جو گناہ سے بچا ہوا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی کا کوئی گناہ ہے، کسی کا کوئی اور گناہ ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، اور خطا جو ہے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ تمام بنی آدم انتہائی خطا کار ہیں۔ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین جو ہے ان میں جو خطا کار ہیں ان میں وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب توبہ کرے تو اس کی شرائط ہیں، جس وقت توبہ کرے اس وقت عزم مصمم ہو کہ یہ کام میں نے اب نہیں کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن حبان نے، حاکم نے، بیہقی نے، ان سب نے، اور یہ حدیث صحیح قرار دی گئی ہے کہ جب تک کہ وہ موت کا گھنگرو، نزع کا گھنگرو نہیں بولتا اس وقت تک دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے رات کو گناہ کیے ہوں توبہ کر لے، اور پھر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، جب تک کہ وہ آخری علامات جو ہیں قیامت کی، ان میں سے آپ کو معلوم ہے کہ علامات کبریٰ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے بجائے مشرق کے، تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ اب اس دنیا کا جو ہے معاملہ خاتمے کے قریب آ گیا ہے، انفرادی موت نہیں بلکہ اب یہ اس دنیا کی اجتماعی موت آ گئی ہے، تو اس وقت بھی آ کے وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ روزانہ اللہ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، تاکہ دن کے وقت تاکہ رات کو جس نے گناہ کیا وہ توبہ کر لے، اور رات کے وقت تاکہ جس نے دن میں گناہ کمایا وہ توبہ کر لے۔ اور توبہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، ذرا اس کا اندازہ کیجئے۔ ایک بڑی پیاری تمثیل دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ، اب ایک تمثیل ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ اگر کوئی مسافر ہے لقودق صحرا میں سفر کر رہا ہے اکیلا، ایک اس کا اونٹ ہے، اونٹ ہی پر اس کا پانی ہے، چھاگل ہے وہ بھی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، وہ کھانے کی چیزیں تھی وہ بھی اونٹ کے ساتھ ہیں، اونٹ کے اوپر لدی ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب، اس نے اونٹ کا جو ہے وہ گھٹنا نہیں باندھا تھا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ورنہ عام طور پر تو بدو یہ کرتے تھے کہ اتنے ہیں تو اونٹ کا ایک جو پاؤں ہے اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے تاکہ وہ دوڑ نہ سکے، اچک اچک کے ادھر ادھر کی کر کے درخت سے کوئی اور کہیں سے کوئی ناشتہ تھوڑا بہت جو کر سکتا ہو کر لے، لیکن دوڑ نہیں سکتا، اس نے نہیں باندھا، وہ بھاگ گیا۔ اب وہ بے تاب ہو کر حضور فرماتے ہیں کہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں جو دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر ادھر کہیں نظر آئے، اونٹ کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ تنگ آ کر، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک شخص جو ہے موت کا انتظار اب کر رہا ہے، پانی بھی نہیں ہے اس کے پاس، پانی بھی اسی اونٹ پر تھا چلا گیا، کھانا بھی نہیں ہے، کھانا بھی اسی اونٹ پر تھا چلا گیا، اب وہ موت کے انتظار میں ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا، اونٹ تو موجود ہے، تو اب وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن اپنا وہ جو اسے یوں سمجھیے کہ خوشی کا جو ایک کیفیت ہے اس میں وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ اس طریقے کی اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے، کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے، اس لیے اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھے، بہت بڑی شے، ہمارے دین کی حکمت کی روح سے یہ بہت بڑی شے ہے۔ اس میں تھوڑی سی خطا ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے گمراہیوں کے تومار جو ہیں پیدا ہو گئے دنیا میں۔ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، حضرت حوا سے خطا ہو گئی تھی، دونوں نے وہ ممنوع شجر جو تھا اس کا پھل کھا لیا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معصیت ہو گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان میں پشیمانی پیدا ہو گئی، لیکن الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ کی جناب میں توبہ کریں، لہذا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے الفاظ تلقین فرما دیے کہ ٹھیک ہے تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے معاف فرما دیا، خطا ہوئی، توبہ ہوئی، بات ختم۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ہمارے ہاں تو تعلیم یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ سے توبہ کی ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اٹس واشڈ آف، صاف ہو جاتا ہے، نامہ اعمال کے اوپر سے دھو دیا جاتا ہے، کوئی دھبا، کوئی اس کا نشان، کوئی آفٹر افیکٹ تک بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ توبہ کی کیفیت یہ ہے کہ کمن لا ذنب له،
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ چونکہ تورات میں اس توبہ کا ذکر نہیں آیا کہ حضرت آدم نے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ عیسائیوں نے پھر اس کے اوپر جو ردے چڑھائے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم جو بھی پیدا ہو رہا ہے، آدم کی نسل میں جو بھی مرد یا عورت پیدا ہو رہے ہیں، سب گناہ گار ہیں۔ پیدائشی طور پر ہر انسان گناہ گار ہے۔ اچھا پیدائشی طور پر میں گناہ گار ہوں تو اب کیا کروں؟ میں گناہ کیسے دھلے گا؟ بھئی میں نے کوئی غلطی کی ہو میں توبہ کر لوں، میں پیدائشی طور پر گناہ گار ہوں، وہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا نا، وہ تو مجھے مل گیا ہے وراثت میں۔ اب میرے چہرے کی ایک رنگت ہے، اس رنگت کو تو میں بدل نہیں سکتا۔ اگر میری خلقت کے اندر گناہ شامل ہے تو میں خود گناہ کیسے دور کروں گا؟ لہٰذا اب انہوں نے فلسفہ تراشا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج کر اور قربانی کا بکرا بنوا کر اور ان لوگوں کی طرف سے جو ہے کفارہ بنا دیا کہ جو عیسیٰ کو مان لے۔ عیسیٰ کو مان لو گے تو گویا کہ عیسیٰ جو سولی پر چڑھے انہوں نے اپنی جان دی، وہ گویا کہ تمہاری طرف سے کفارہ ہو گئے، اس گناہ کا کفارہ۔ اب یہ دیکھیے ردے پر ردا، غلطی پر خشت اول چون حد معمار کج تا سریا بھی رود دیوار کج۔ ایک غلطی اگر شروع میں ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر ردے جگتے ہیں اور کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ اسلام میں یہ کہ توبہ کر لیا، البتہ توبہ کی شرائط ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 100 مرتبہ کہہ لیں، 1000 مرتبہ کہہ لیں، 10,000 مرتبہ کہہ لیں، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ ہاں ذکر کا فائدہ مل جائے گا، آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اپنا رب قرار دیا ہے اسے، اتوب الیہ اب اس کی طرف رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے تو ثواب کچھ مل جائے گا، توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں کم سے کم۔ نمبر 1، حقیقی پشیمانی ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، حقیقی پشیمانی۔ اور یہ پشیمانی دس از دی ایسنس آف توبہ، ریپینٹنس جو ہے اس کی ایسنس پشیمانی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ زبان سے بھی اللہ سے توبہ کرے۔ نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑ دے، بالفعل چھوڑ دے۔ نمبر 3، اس کے بعد مصمم اور پختہ ارادہ کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس وقت یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ اس وقت مصمم ارادہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ پھر کہیں جذبات کی رو میں پھر پھسل جائے، سڑک جو ہے وہ اس کے اندر پھسلن ہے، پھر پھسل گیا۔ یہ انسان سے بعید نہیں ہے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون۔ تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ شیطان کے مقابلے میں اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ موت کا معاملہ آ جائے، اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر ویسے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہلی آیت جو ہے اس میں اس کی بھی تعویل میں اکثر علماء نے، اکثر مفسرین نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اس سے مراد لازم یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی توبہ کی جائے، ثم یتوبون من قریب، بلکہ یہ کہ موت سے پہلے پہلے جو بھی توبہ ہے، موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ توبہ من قریب ہی شمار ہوگی۔ یہ رائے ہے اکثر کی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہیں۔ یہاں 2 انتہائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ ایک انتہا مثبت پر طرز کی ہے، مثبت سائڈ کی ہے، انسان سے خطا ہوئی، فوراً اس کو ہوش آیا، فوراً جو ہے پشیمانی ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً اللہ کی جناب میں توبہ کی۔ یہ توبہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان کرتا رہے، غلط حرام خوری ہے، جو بھی ہے غلط کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ موت جو ہے سرانے آ کھڑی، اب کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ ہے ہی نہیں، اس کی توبہ کی قبولیت کا کوئی سبب۔ ان کے درمیان جو ہے یہ ایک ایسا ہے، بہت وسیع علاقہ ہے، اس کے اندر بین الخوف والرجا کی کیفیت رہنی چاہیے بندے کی، رجا بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا معاف کرنے والا ہے۔ جب اتنی شد و مت کے ساتھ احادیث کے اندر بھی آیا، اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے اگر بندہ آتا ہے اس کی طرف چل کر، اللہ دوڑ کر آتا ہے، بندہ بارش بھر آتا ہے تو اللہ ہاتھ بھر آتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے، اور اللہ تو ہاتھ پھیلاتا ہے دن کے وقت کہ رات کا گناہ گار جو ہے توبہ کر لے، اور رات کے وقت تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں رجا کا پہلو غالب ہونا چاہیے، لیکن خوف کا پہلو ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے
کہ خطا میری اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، ہو سکتا ہے یہ خوف کا پہلو کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ غالب رہنا چاہیے رجا کا پہلو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی شان غفاری، اس سے یہ توقع کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن گمراہ یا ایھا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا۔ سورہ نساء کے بارے میں یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ابتدائی حصہ جو تقریباً 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں انسانی معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کے ضمن میں ہدایات نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے رکوع میں سب سے زیادہ زور اور تفصیل آئی یتیموں کے بارے میں، ان کے حقوق، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے مال ہڑپ نہ کر جانا، لہذا وہ چونکہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ بے یار و مددگار رہ گئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بھی خاص طور پر یتیم لڑکیاں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ ان سے تو جیسے چاہیں ہم نکاح کر لیں، انہیں مہر دیں یا نہ دیں، اپنے گھروں میں ڈال لیں، تو اس کے ضمن میں بڑی ہی تاکید کے ساتھ احکام آئے۔ اس کے ساتھ پھر خواتین کے بارے میں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی صنف نازک ہے، انسانی معاشرے میں کمزور حصہ ہے، اس کے حوالے سے اس کے حقوق، اور پھر یہ کہ اس کے ضمن میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے کہ مردوں کے لیے جو کچھ بھی والدین نے ترکہ چھوڑا ہو اس میں حصہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب اس ضمن میں پھر قرآن کا قانون وراثت جو ہے وہ 2 آیات کے اندر بہت ہی مفصل طور پر، اگرچہ بہت ہی اجمال کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں، لیکن یہ کہ کوئی گوشہ خالی نہیں رہنے دیا گیا، پوری کے پورے قانون وراثت کو وہاں بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ معاشرے کے اندر جو بھی آوارگی اور جو جنسی انارکی پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ احکام دیے گئے، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اس معاملے میں اگر ان میں سے کوئی اس قسم کی کسی حرکت کا ارتکاب کرتی ہے تو کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ضمن میں پھر پورا معاملہ جو ہے اس پورے مسئلے کو لے لیا گیا کہ فحاشی جو ہے اور کوئی غلط قسم کی جو جنسی انارکی ہے اس کا اور پرورشن ہے، اس کے ضمن میں اسلامی معاشرے میں کیا اقدام ہونے چاہیے۔ اب پھر معاملہ چل رہا، اس کے ضمن میں ایک بہت اہم مضمون آ گیا تھا، یعنی یہ کہ قرآن حکیم میں یہ احکام کے ضمن میں حکمت کی جو آیات آتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قانون کی کتاب ہوتی ہے وہ صرف قانون سے بحث کرتی ہے، دفعات چلے آ رہے ہیں قانون ہی کے، لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوانین آ رہے ہیں، ساتھ ہی تقویٰ کی تلقین آ رہی ہے، ساتھ ہی آخرت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اس لیے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، محض قانون جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، ایک حد تک کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اس سے زائد نہیں جا سکتا۔ قانون کو تو کھلونا بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ استہزاء ہو سکتا ہے، اس کو جس طرح چاہے انسان جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح موڑ سکتا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ ہی تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی خدا ترسی کا معاملہ، پھر یہ کہ آخرت کی جواب دہی کا معاملہ، پھر اس کے ساتھ ہی حکمت کے بڑے قیمتی موتی، جیسے کہ پچھلا جو درس ہمارا تھا اس میں توبہ کی حقیقت، کہ انسان سے گناہ کا صادر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، خطا ہوتی ہے۔ انسان تو 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے اور خطا بھی ہو جاتی ہے۔ بھول کے بھی کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، اور یہ کہ نیت نہیں ہوتی غلط کام کرنے کی لیکن پھر غلط کام کو سرزد ہو جاتا ہے۔ تو انسان تو در حقیقت ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مرکب ہے، الانسان مرکب من النسیان والخطا۔
تو اس اعتبار سے توبہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی گہری پشیمانی کے احساس و جذبات کے ساتھ کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر کیا کر گیا، یا میں حالات کے اندر جو ہے کچھ ماحول کے زیر اثر یہ کیا حرکت مجھ سے صادر ہو گئی، اس کی شدید پشیمانی ہو اور اس کے ساتھ توبہ کرے، تو یہ گویا کہ قرآن مجید میں اور جس طریقے سے احادیث کے اندر واضح کیا گیا، قرآن مجید میں یہ مقام اس میں بہت اہم ہے، اور سورہ فرقان کے آخری رکوع بہت اہم ہے، وہاں جو ہے وہ توبہ کی کچھ شرائط بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اگر توبہ کر لے انسان، ایک خطا ہوئی فوراً انسان جو ہے جیسے کہ اونگ گیا تھا، اونگ میں کوئی حرکت ہو گئی ہے، اونگ گیا تھا وہ، اس کے ہوش جو ہے اس وقت پورے طور پر ٹھکانے نہیں رہے تھے، چاہے وہ جذبات کے تحت اور چاہے ماحول کے تحت، کسی بھی وجہ سے کسی کے زیر اثر جو ہے اس وقت جو ہے اس کے اوپر اس کی خودی، اس کی انا، اس کی روح کی گرفت نہیں رہی تھی، اور اس خبر کوئی غلط کام اس سے سرزد ہو گیا، تو جیسے ہی ہوش میں آئے فوراً توبہ کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے، کہ میرا جو بندہ اس طریقے سے خطا کر بیٹھے گا لیکن فوری طور پر توبہ کر لے گا، تو اس کی توبہ کو قبول کرنا تو میرے ذمہ واجب ہے، فرض ہے۔ البتہ یہ کہ دوسری انتہا یہ بتائی کہ اگر ایک شخص ساری عمر جو ہے وہ گناہ کیا کام کرتا رہا، حرام خوری کرتا رہا، یا اور جو بھی حرام کاری کرتا رہا یا حرام خوری کرتا رہا، لیکن جب عین موت کا وقت آیا اور اس وقت اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ ان دونوں کے مابین ایک طویل وقفہ ہے۔ اگر ایک انسان نے خطا کاری کی ہے کافی طویل عرصے تک کی ہے، اس سے وہ گناہ صادر ہوتا رہا ہے کافی طویل عرصے تک، اور لیکن یہ کہ بہرحال موت کے آنے سے پہلے، موت کے کوئی آثار نہیں، ابھی وہ صحت مند ہے، اس کے بالکل قوا جو ہے چاق و چوبند ہے، ابھی موت کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی توقع دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو بھی قبول کر لے گا، بلکہ مفسرین کے نزدیک تو در حقیقت یہ پوری زندگی جو ہے بہت مختصر شے ہے، اور یہ بھی فوری ہی توبہ شمار ہوگی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر احادیث میں آتا ہے، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلی مرتبہ، کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے لیکن پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، پھر کوئی جذبات کا ریلا آتا ہے، پھر کوئی اس سے خطا ہو جاتا ہے۔